سفر کے تعلق سے یاد رکھیے، سفر کرتا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کفر اور شرک تک ہمیں لے جائیں گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کرے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے یاد رکھیے وہ مہینہ، وہ گھڑی، وہ پل، وہ وقت اس کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن وہ من جملہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدفعلیاں، بدشگونیاں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے موضوع روایتوں کو گھڑ لیا۔ ایک روایت جو موضوع جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ اس طرح سے، جو شخص مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک موضوع روایت کس نے گھڑ دی کہ جو سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، مطلب سفر جو منحوس مہینہ تھا چونکہ گزر گیا، جو آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ سفر ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بس اب چونکہ حدیث کے الفاظ ہے جبکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بس سفر گزر گیا تو آپ نے فرما رہے کیا کہ مجھے کیا کرو، خبر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو یاد رکھیں ایسی روایتوں سے ہوتا ہے، آج یہی ہو رہا ہے نا۔ ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ایک میسج ابھی سے آئے گا، جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے سے دے اللہ کے طرف اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی میں تم کو ایک مہینہ پہلے اس کی مبارکباد دے دے رہا ہوں، سفر میں دیتا ہوں ربیع الاول کی۔ یہ بھی من گھڑت بے بنیاد ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ سب بے اصل چیزیں، جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے، بشارت دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ بھی بے بنیاد بے اصل موضوع روایت ہے، سمجھ رہا؟ تو لہذا سفر کے تعلق سے ایسی موضوع روایتیں گڑھی گئی جس کی وجہ سے یہ من گھڑت باتیں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے بدعقیدگی ہم میں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کفر اور شرک لے جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے میں دو قسم کے افعال کرتے ہیں، ایک وہ کہ اچھے کام سے رک جانا، اور دوسرا وہ کہ برائی کو ٹالنے کے لیے، خیر لانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک عجیب عقیدہ یہ بھی کہ کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار ہوئے تھے تو وہ اس روز کو منحوس مانتے ہیں۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے، وہ کہتا ہے سفر کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے لہٰذا نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ سفر کے آخری بدھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ بلائیں دور ہٹ جائے، مصیبتیں دور ہٹ جائے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے اندر گھومتے اور پھرتے ہیں، کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں سفر کا آخری بدھ چونکہ منحوس ہے، گھومتے پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال بھر گھومتے پھرتے رہیں گے، مطلب سال بھر اچھا جائیں گا۔ تو تجارتوں کو بہت سے علاقوں میں چھٹی دی جاتی ہے، لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس روز، کیوں؟ تو ایک بولتا ہے منحوس ہے اور دوسرا بولتا ہے نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جا رہی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو گویا عجیب اور غریب فلسفے سفر کے تعلق سے، اور اتنے عجیب و غریب فلسفے کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں کیا؟ مسلمان ایسے عقیدے بھی رکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں ہاں بھائی ہم مسلمان ہی ہیں اور ایسے عقیدوں کے ہم حامی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا پاک اور شفاف عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کی پاک اور شفاف تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے زبردست ایسا عقیدہ جو انسان کو صرف آخرت کی دنیا میں بلند کرتا ہے، معلوم آپ کو؟ دنیا میں اونچا کرتا ہے ایسا عقیدہ۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ چاند کسی معبود کے سر پر ہے، وہ اس کے سر کا تاج ہے۔ آج ہم جانتے نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد کئی لوگ جا کے اس پہ آ گئے، اب آپ کیا بولیں گے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے سورج اور چاند یہ معبود ہے، آج بھی کہتے ہیں معبود ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انسان چاند پر گھر بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور وہاں بہت سارے انسان رہتے بھی، آتے جاتے رہتے ہیں، تو کوئی معبود کے سر پر اس کے اوپر جا کے رہ سکتا ہے کہ بتائیے؟ ایک زمانہ تھا لوگ جتنے ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے ان کے نام دے رکھے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ خیر شر لانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آج جدید سائنس نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز کو ایجاد کر لیا، اب تو نام دیتے تھے زندگیاں چلی جائیں گی، اور کون کیا تاثیر رکھتا ہے وہ بھی دیتے زندگی چلی جائیں گی۔ سورج بڑا ہے یہ تاثیر رکھتا ہے، وہ جو ہے گرو یہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو ہے جو ستارے اور سیاروں کے نام ہے مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، یہ سب سارے ان سے ان کے عقید ہے تو یہ دکھتے ہیں، لیکن آج جدید سائنس کری ان سے بھی کئی لاکھوں درجے بڑے ستارے سیارے، ان کا اثر تو زیادہ ہوتا ہوگا نا ان کے مقابلے میں۔ آج تو مشرکین کی جدید سائنس نے کمر توڑ کے رکھ دی، یاد رکھی، اور ہمارا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اسی کی طرف۔ کسی ایک آدمی کو سائنس کے اس دور میں یہ کہا جائے کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ہنسیں گے اور بولیں گے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی ہم کو پتا ہے۔ تو اسلامی عقیدہ نہ صرف آپ کو سربلند کرے گا، کامیابی دیں گا آخرت میں، یہ عقیدہ دنیا بھی آپ کی سکسیسفل کریں گا، اندر کی دنیا میں بھی ہم اونچے کہلا جائیں گے کہ کیا قوم ہے یار، ان کے پاس تو تہام وہاں ہے ہی نہیں۔
ہر چیز کو خیر سمجھتے ہیں، ہر چیز کو خیر کا باعث سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ کیا لوگ ہیں. ہاں ان کے دین نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو تو بالکل نہیں کرتے، اس کو نحوست کا باعث ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ بدعمالیاں، بدفعلیاں، گناہ کے کام کرنے سے انسان پہ نحوست آتی ہے، انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں. لیکن ایسا جو من جملہ پوروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ چیز اس قوم اور اس فرد کے لیے ہوتی. تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. لہٰذا سفر کا آخری بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، پھر آپ کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے اندر. یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی سیرت میں کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخی بنیاد اور اصل نہیں. اور اگر بیمار ہوئے بھی تھے مان لیا جائے تو کیا کسی کا بیمار ہونا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس دن یہ سارے امت کے لیے منحوس کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے. اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونے سے سفر کا آخری بود منحوس ہے تو میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ سب سے منحوس دن ہونا چاہیے. جب بیمار ہونے سے نحوست آ گئی تو انتقال ہو گیا، اس دن تو آپ خوشیاں مناتے. ربیع الاول کو کیا نہیں ہو رہا؟ ڈھول تاشے، کھانے پینے، میلے ٹھیلے، سب کچھ ہو رہا. ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے نا، 12 ربیع الاول کا جلوس. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بدھ کو بیماری آنے سے یہ ہے تو وفات جس دن ہوئے کتنا منحوس ہو گیا ہے نا. میرے بھائی کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا. نہیں اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں کہا نا، ان کو 7 دن 8 دنوں کا اور 7 راتوں کا عذاب آیا اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں. تو قوم عاد پر 8 روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہو گئے. پھر تو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، مطلب وہ 8 دن تھا نا، 8 days، تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر، اب سب منحوس ہو گئے پورے دن. یہ سب اللاجیکل. وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے، ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا سماج کے لیے نہیں بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر دن اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ شر ملتا ہے. تو لہٰذا اب یہ عقیدہ ہم نہ رکھے کہ یہ دن میں خیر ہے، یہ دن میں شر ہے، یہ گھڑی، یہ جانور، یہ پہل، یہ مہینہ، کوئی مہینہ منحوس اور نحوست والا نہیں ہوتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اور کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لکھ دیا ہے. وہو مولانا، اور وہی ہمارا مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور توکل کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے. تو لہٰذا ہم اللہ پر توکل رکھیں، اس قسم کی بدعقیدہ نہ رکھیں جو ہماری توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دیتے ہیں. اور اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اسلام کے مطابق کریں. تو کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن اور کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، سوائے انسان کے اعمال ہیں جو اس گھڑی اور پل کو اچھا اور برا کرتے ہیں. لیکن اپنے ذات سے کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی یا کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو مصیبت تم کو آ پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی. جو مصیبت آئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گئی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا. تو پھر کون سی گھڑی، کون سی بلی، کون سا سفر کا مہینہ اور کون سی چیز پھر اچھائی بلائی لا سکتا؟ جب آپ فرما رہے جو آنی تھی وہ آنی ہے، جو چلی گئی اس کو کوئی لا نہیں سکتا. پھر بتائیے آپ اس کے بعد ہی مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب اور غریب عقائد رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے عقیدے کے معاملے ہم بہت مضبوط ہو. سفر کے اس مہینے کو جو منحوس مانا جاتا ہے، بولنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر اس مہینے کو منحوس مان کر ہم نے شادی نہ کی، خوشیاں نہ منائی، تو گویا ہمیں ایک توہم نے ایک اچھے عمل سے روک دیا. یہ شرک ہو گیا اور کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا. در کے لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم کفر اور شرک جیسی اس لعنت والے عمل سے ہم بچائیں، اور ہر چیز میں اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں.